ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ سہیل بن عمر اور ملالہ یوسفزئی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی جو ہے وہ ایک فتنہ ہے؟ ایک لڑکی اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتی ہے جو مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتی ہے، فلسطین کے بارے میں اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، کشمیر کے بارے میں اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، سکیان کے بارے میں، برما کے بارے میں اس کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ وہ خاتون جو تسلیمہ نسرین سلمان رشدی کی تصویریں بنواتی ہے، وہ خاتون جو نکاح جیسے مقدس رشتے کا مذاق اڑاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں اور بہت سے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ لوگ اس کو ہیروئن کیوں قرار دیتے ہیں؟ میڈیا اس وقت ذہن سازی کا سب سے بڑا آلہ ہے۔ میڈیا 95% کے قریب سائنس کی ملکیت ہے، وہ مائنڈ میکنگ کرتے ہیں، وہ ذہنوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دشمن بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو ختم کر دیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک۔ آج ہم بات کریں گے ملالہ یوسفزئی کے متعلق۔ ملالہ یوسفزئی کے متعلق دو ڈیفرنٹ اوپینینس ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیروئن ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ویلن ہے۔ ہیروئن اسی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے ان کو کیونکہ انہوں نے بہت سے ورک کی ہے خواتین کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اور ویمن رائٹس کے متعلق بہت باتیں کرتی ہیں وہ۔ اور ویلن ان کی کچھ کنٹروورشل بیانات کی وجہ سے ویلن بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عائف صدیقی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے ملالہ یوسفزئی کو لے کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ملالہ یوسفزئی جو کہ پاکستانی ہے، چھوٹی سی عمر سے US چلی گئی تھی، وہ ان پہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد سے کچھ لوگ ان کو ہیروئن سمجھتے ہیں، کچھ ویلن۔ آپ کی کیا رائے ہے ان کے متعلق؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو تھوڑا سا میں اگر بولڈ فکرہ کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ شی از ڈاٹر آف دا ایسٹ بٹ بیلوڈ آف دا ویسٹ۔ بالکل کلیئر ہوں میں پاکستان کی بیشتر پڑھی لکھی باشعور آبادی کی طرح کہ وہ ویلن ہے، وہ بیرونی بین الاقوامی طاقتوں کی اعلی کار ہے۔ اس کا باپ CIA کے مختلف آفیسرز کے ساتھ پہلے بھی رابطے میں رہا اور اس کے بعد زیادہ رابطے میں رہا۔ جس طریقے سے وہ سارے کا سارا انسیڈنٹ انہوں نے سٹیج کیا کہ بالکل ویسا ہی انسیڈنٹ سٹیج کیا گیا جیسا کہ 9/11 سٹیج کیا گیا تھا۔ پوری دنیا کا میڈیا چونکہ زائنس کے قبضے میں ہے تو وہ جس چیز کو جو رنگ دینا چاہیں وہ دکھا دیتے ہیں۔ تو فرام دا ویری بگننگ ہی یہ سب کچھ ڈاؤٹ فل تھا، مگر میڈیا کے ذریعے ان لوگوں کی آراء کو دبا دیا گیا جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ اس وقت یہ حادثہ ہوا تو کچھ اور لوگ بھی زخمی ہوئے تھے، بچیاں جب انہوں نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا تو ڈرامہ سٹیج کرنے کے دوران کچھ اور بچے بچیاں بھی زخمی ہوئے، ان میں سے کسی کا نام تک کسی کو نہیں پتا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر موجود جو سکول تھا اس کا نام اس کے نام پر رکھنے کی کوشش کی تو علاقے کے معززین نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ سب کے سب اس کا اور اس کی فیملی کا کریکٹر جانتے تھے۔ یہاں سے جانے کے بعد اس نے جو کیا، اب دیکھیں کہ اگر وہ ہیروئن ہوتی، اگر وہ باشعور ہوتی تو کیا وہ تسلیمہ نسرین سلمان رشدی جیسے گستاخان رسول کے ساتھ فخر کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچواتی؟ بالکل پاسبل ہی نہیں تھا نا یہ۔ تو وہ شروع سے ویلن تھی اور اس کے پیچھے سپانسرز اس سارے ڈرامے کے ہدایت کار وہی تھے جن لوگوں نے سلمان رشدی کا سارا کچھ پلان کیا، جنہوں نے تسلیمہ نسرین کا پلان کیا تاکہ مسلمانوں کے اندر سے ایسے لوگوں کو نکھارا جائے، ایسے لوگوں کو نکالا جائے جو مسلمانوں کے اندر ہی شکوک و شبہات پیدا کر دیں۔ تو شی از آلسو ون آف دیم، پپٹ ہے۔ مگر آپ اس کو ویلن کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو ہیروئن کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بچی جس کو شعور نہیں تھا، علم نہیں تھا، کیا اس میں اس کی غلطی ہے کہ اس کو ایسا بنا دیا گیا؟ دیکھیں، اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ وہ اسے یہی پتہ نہیں کہ اللہ کے کیا ہو ہے۔ اب تو بڑی ہو گئی نا، اگر اس وقت چھوٹی تھی تو اب تو بڑی ہو گئی۔ اب تو اسے پتہ لگ جانا چاہیے کہ مجھے کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے کس پلیٹ فارم پر کھڑا کیا جا رہا ہے، میرے منہ سے نکاح جیسے مقدس رشتے کے خلاف کیا نکلوایا جا رہا ہے، میرے منہ سے اسلام کے خلاف کس طرح کی باتیں نکلوائی جا رہی ہیں، اسلامی شاعر کی توہین کیسے مجھ سے کروائی جا رہی ہے۔ اب تو پتہ لگ جانا چاہیے نا۔ اگر اسے ابھی بھی پتہ نہیں چلا تو اٹ مینز کہ یہ کچھ جینز میں ہی پرابلم ہے۔ اب تو ان کی ایجوکیشن، ان کی اسٹڈی، ان کی برین واشنگ ایسی ہو چکی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اب کتنی مزے کی بات ہے، مشکل ہے، کتنی مزے کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت براڈ مائنڈڈ ہیں، لیکن جو جتنا بھی براڈ مائنڈڈ ہو اندر سے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی اپنے منہ سے کہا کہ اب تو اس کی برین واشنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ یو نو کہ وہ ہیروئن نہیں ہے، اس کی برین واشنگ کر کے اس کے اندر وہ نفرت انگیز مواد ٹھونسا جا رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، اور آپ نے خود کہا کہ یہ برین واشنگ ہو رہی ہے، اور بالکل ہو رہی ہے۔ اس کا باپ، اس کی فیملی اس میں شامل ہے۔ ایکچولی ہیروئن تو اس مقصد کے لیے، اس نظریے سے کہا جاتا ہے نا ان کو، کیونکہ وہ وومن امپاورمنٹ کے لیے یا وومنس رائٹ کے متعلق یا وومن ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں۔ میں ادھر بھی بات کروں گا کہ ویمن رائٹس کے نام پر اس لڑکی نے ویمنز رائٹس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔
ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کے رائٹس چھیننے کی کوشش کی. دیکھیں عورت کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ نکاح. بالکل میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا حق اسے کوئی دیا گیا ہے. اس نے تو وہ حق ان سے چھیننے کی کوشش کر دی. اس کے کسی بھی جگہ پر آپ نے وراثت میں جو اسلام نے حقوق دیے ہیں اس کا ذکر نہیں ہوگا. کسی بھی جگہ پر جو عزت و تکریم دی گئی ہے اس کا ذکر نہیں ہوگا. وہ جن رائٹس کی بات کرتی ہے یہ وہ رائٹس ہیں جو LGBT رائٹس مانگتی ہے. یہ وہ رائٹ ہیں جو نکاح کے بغیر ساتھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں. یہ وہ رائٹس ہیں جو ماں باپ کا جو اثر ہے، جو سایہ ہے، اس سے ہٹ کے جینا گوارا مانگتے ہیں سارا کچھ. تو یہ تو ان رائٹس کی بات کر رہی ہے. ان رائٹس کا آپ کے مشرقی کلچر سے، آپ کے اسلامی کلچر سے، آپ کی اقدار سے، آپ کے فیملی سسٹم سے کسی بھی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو کس سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویمن رائٹس کی علمبردار ہے؟ وہ تو ڈاکو ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو ہے اور وومن رائٹس کی علمبردار نہیں ہے. ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ کل کلا کو پاکستان کی وزیر اعظم بنے. اگر وہ وزیر اعظم بن گئی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان میں ممکن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سٹی بینک کا سینئر عہدیدار شوکت عزیز وہاں سے ڈیپوٹیشن پر پاکستان آیا اور بطور وزیر اعظم ملازمت کر کے واپس اپنی جاب پر چلا گیا. اور بھی کوئی ورلڈ بینک کے بھی کوئی ملازمین آپ کے بطور وزیر خزانہ کام کرتے رہے. آپ کا گورنر اسٹیٹ بینک بھی ایک دور میں غالباً IMF کا اور ورلڈ بینک کا ملازم تھا. تو یہ ہماری تاریخ میں اس طرح کی المیے بہت سے ہیں جہاں بیرونی طاقتیں ہمارے اوپر اپنے غلام، اپنے تیار کردہ غلام مسلط کر دیتی ہیں. تو یقینی طور پر ملالہ یوسفزئی کو، اس کے والد کو، اس کی فیملی کو ایسے خواب دکھائے گئے ہیں. انہیں اس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تمہیں پاکستان کی پرائم منسٹر بنایا جائے گا تاکہ پاکستان سے اس کی رہی صحیح نظریاتی اساس بھی چھین لی جائے. اسی وجہ سے پاکستان میں فنڈنگ ہوتی ہے ملالہ کے نام پر. ملالہ کے نام پر پروگرام کروائے جاتے ہیں. ملالہ کے نام پر NGOs بنائی جا رہی ہیں. حتیٰ کہ اب تو ملالہ کے نام کو آپ کے سلیبس کی بک میں بھی ایک شامل کرنے کی مذموم اور ناپاک کوشش کی گئی. جو مائی ہیروز کے عنوان میں جہاں پہ محمد علی جناح، جہاں پہ علامہ اقبال، جہاں پہ بڑے بڑے ہیروز ہیں، وہاں پر اس کی تصویر لگائی گئی اسے بطور ہیرو. کیوں؟ تاکہ بچپن سے ہی بچوں کی ذہن سازی کی جائے اور جب وہ بچے 20-22 سال کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آئیں تو اس وقت ملالہ یوسفزئی کو پاکستان میں امپلانٹ کیا جائے تو ان بچوں نے بچپن سے پڑھا ہوگا یہ کہ ہیرو ہے اور اب یہ آ رہی ہے. تو یہ بالکل پاسبل ہے، لیکن اس پاسبلٹی کے آگے بند باندھنا یہ ہم سب پاکستانیوں کا، ہم سب مسلمانوں کا ایک بڑا اہم فریضہ ہے. ورنہ ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ترکی میں کمال اتاتürk نے ترکی کے ساتھ کیا تھا. اچھا، ملالہ یوسفزئی کا ٹاپک جو ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ایز اے ہیرو شامل دکھایا گیا کہ وہ ایز اے ہیرو جو ہے نا شو کروانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کو تو ریموو کر دیا گیا. جی دیکھیں، وقتاً فوقتاً ہمارا دشمن جو ہے وہ ایسے ٹیزر چھوڑتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسٹیپ لوں گا. وہ غالباً ایک پرائیویٹ ناشر نے وہ کتاب چھاپی، اسے شامل کرنے کی کوشش کی. ہم جیسے لوگوں نے واویلا مچایا. وہ واویلا مچانے کے نتیجے میں وہ کتاب واپس ہوئی. سوال یہ ہے کہ وہ کتاب، اس کے اندر موجود یہ صفحہ جس کے اوپر اسے ہیرو قرار دیا گیا تھا، ہیروئن قرار دیا گیا تھا، وہ گورنمنٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے بین کیا یا لوگوں کے شور مچانے پر اسے بین کرنا پڑا؟ یہ سوال ہے. اگر تو گورنمنٹ نے خود کیا تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ ویجیلنٹ ہے اور وہ ایسے کسی بھی عمل کو سختی سے روک دے گی. اور اگر انہوں نے نہیں کیا، انہیں زبردستی دباؤ ڈال کے کروایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل کلا کو اگر وہ وزیر اعظم بن گئی، جیسے اس کو خواب بھی دکھائے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس کو یہی بتایا گیا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، اسی مقصد کے لیے سارا کچھ اس سے کروایا جا رہا ہے. پاسبلٹی ہے. اگرچہ وہ بن گئی وزیر اعظم پاکستان کی، تو پاکستان کے حالات کیسے رہیں گے؟ دیکھیں، آپ اسی کی جو کتاب جو امریکن CIA کی ملازم غالباً کرسٹینا اس کا نام تھا شاید، جس نے وہ کتاب لکھی تھی نا اے ملالہ، بالکل وہ اس سے لکھوائی گئی تھی نا، غالباً کرسٹینا غالباً نام تھا اس خاتون کا جس نے وہ کتاب لکھی تھی. تو وہ کتاب اس کے نام سے دی گئی، اس نے آج تک اسے ڈس اون نہیں کیا. تو اس کتاب میں وہ کہتی ہے کہ پردے کو دیکھ کر، داڑھی کو دیکھ کر مجھے وہ زمانہ جاہلیت یاد آ جاتا ہے. اس پوری کتاب میں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، جہاں جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے، اس نے کسی بھی جگہ پر ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا گوارا نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں جب وہ معاہدہ ہو رہا تھا تو قریش کی جانب سے غالباً سہیل بن عمر آدمی کا نام تھا جو ان کا نمائندہ تھا، وہ آیا. جب وہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ، یہاں سے لکھا گیا. جب اس نے کہا کہ یہیں پر تو اختلاف ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو یہ سارا جھگڑا ہی ختم تھا. تو یہ نہیں ہم مانیں گے، آپ اپنا نام لکھیں، رسول اللہ ہم نہیں مانتے. 1450 سال پہلے
اس آدمی نے جو حرکت کی آج ملالہ نے بھی وہی حرکت کی. یعنی کہ اس کی سوئی تو ادھر ہی سہیل بن عمر کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے نا. اس نے بھی یہی کہا کہ بھئی میں یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا گوارا نہیں کرتی. تو پھر اس میں اور وہ جو فرینچ میگزین ہے چارلی ہیبڈو اس کے کارٹونسٹ میں کیا فرق ہے؟ اور یہ کھڑی بھی انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو گستاخان رسول ہے, خواہ وہ تسلیمہ نسرین ہے, خواہ وہ سلمان رشدی ہے. تو جو خاتون دیکھیں ہمارا تو بچہ چھوٹا سا بچہ آپ کا 3 سال کا بچہ, آپ اس کے سامنے بھی نبی آخر الزمان کا نام لیتے ہیں تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار کیا اٹھتا ہے, بے اختیار کیا اٹھتا ہے. ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ سہیل بن عمر اور ملالہ یوسفزئی میں کوئی فرق نہیں ہے, تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی جو ہے وہ ایک فتنہ ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو آپ لوگ خود کریں, میں نے آپ کے سامنے اس کے اعمال رکھ دیے کہ وہ ایک لڑکی اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتی ہے, وہ لڑکی جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے, ویمنس کے رائٹ چھینتی ہے, جو مسلموں کے لیے آواز اٹھاتی ہے, فلسطین کے بارے میں اس کی زبان بند ہو جاتی ہے, کشمیر کے بارے میں اس کی زبان بند ہو جاتی ہے, سکیان کے بارے میں, برما کے بارے میں اس کی آواز بند ہو جاتی ہے. وہ کہاں پر کھڑی ہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ خاتون جو تسلیمہ نسرین سلمان رشدی کی تصویریں بنواتی ہے, وہ خاتون جو نکاح جیسے مقدس رشتے کا مذاق اڑاتی ہے, وہ کیا ہے؟ یہ کیا مجھے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ سب چیزیں تو ظاہر یہی کرتی ہیں کہ شی از پپیٹ آف ویسٹ. جی وہ ویسٹ کی پپیٹ ہے, ظاہر سی بات ہے, تو وہ وہی چیزیں کرے گی جو ویسٹ اس کو سکھائے گا, یا وہ مسلم دشمن جتنے لوگ ہیں وہ لوگ اس کو جس طرح ٹرین کریں گے وہی باتیں اس نے کرنی ہے. اگر اتنے فتنے ہیں, اتنی باتیں ہیں, تو اس کے باوجود ہمارے ملک میں اور بہت سے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ لوگ اس کو ہیروئن کیوں قرار دیتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو جیسا کہ میڈیا کا غلبہ, میں بار بار اپنے کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ میڈیا اس وقت ذہن سازی کا سب سے بڑا آلہ ہے. کہا جاتا ہے کہ the one who owns the media owns the mind, the one who controls the media controls the minds. تو میڈیا 95% کے قریب سائنس کی ملکیت ہے, وہ مائنڈ میکنگ کرتے ہیں, وہ ذہنوں کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دشمن بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو ختم کر دیا جائے. اس کے لیے اس نے حملہ بھی کیا, اس کے اوپر نظریاتی اقدار کے اوپر NGOs بنائی گئیں, فنڈنگ کی گئی, عورت مارچ کیے گئے, فیمنزم کو پروموٹ کیا گیا, ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا گیا, سیم سیکس میرجز کو اب لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, اور ایک مغربی ملک کے سفارت خانے میں باقاعدہ ہم جنس پرستوں کا اجلاس تک کیا گیا. تو یہ سارا کچھ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان سے اس کی اساس چھین لی جائے. وہ لوگ پاکستان میں بہت حد تک اپنا اثر جو ہے وہ داخل کر چکے ہیں. اب وہ تمام کے تمام لوگ ملالہ کو سپورٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں کہ ملالہ کی شکل میں انہیں وہ بے لگام آزادی نظر آتی ہے جو وہ لینا چاہتے ہیں. یہاں جب آپ اچھی سی کی بات کریں نا اسلام کی, تو بھائی نہیں ہمیں طالبان کا اسلام نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس موقع پر بھی ان سب کو یہی کہتا ہوں کہ مجھے بھی نہیں چاہیے. ایسا کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی بات کرتے ہیں, جہاں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تھی, جہاں تہمت لگانے پر کوڑے پڑتے تھے, جہاں پر زنا کی یہ سزا تھی. وہ ہم اس کی بات, ہم کب کہتے ہیں طالبان, ہم تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کہتے ہیں, وہ کوئی بھی لے کر آئے. تو اب ان کی اس کے بعد وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماں مر جاندی ہے, پھر یہ بالکل نہیں بول پاتے آگے سے. تو یہ سارا وہ ایجنڈا ہے, ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو سیکولرائز کرنا چاہتے ہیں, ویسٹرنائز کرنا چاہتے ہیں, تاکہ پاکستان کو لڑ کر فتح کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے. نظریے کو فتح کر لیا, ذہنوں کو فتح کر لیا, ملک ان کا غلام بن گیا. ان کیس فرض کر لیتے ہیں اگر ملالہ یوسفزئی ان دا فیوچر پاکستان کی وزیر اعظم بن جاتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک ایسی کون سی چیز ہے یا ایسا کون سا کام ہے جو مسلم دشمن یا پاکستان کے دشمن ہیں وہ ملالہ یوسفزئی سے سب سے پہلے کروائیں گے؟ وہی جس کی طرف اسے اپنے کتاب میں اشارہ کیا. وہ اسلامی شاعر کو ختم کرے گی, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا زمانہ جاہلیت کی یاد دلاتی, انہیں ختم کرے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نعوذ باللہ ہم مسلمانوں کے بچوں کے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی, نصابی تبدیلیوں کے ذریعے کی جائے گی. وہ چونکہ ایک ویسٹرن تھاٹ لے کر آئے گی, تو وہ ویسٹرن تھاٹس کو پروموٹ کرے گی اور چاہے گی کہ پاکستان ایک سیکولر یا ایک ملحد اسٹیٹ بن جائے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے علماء کرام یا پاکستان کی عوام اس چیز کی اجازت دے گی؟ دیکھیں ہماری اجازت سے, علماء کی اجازت سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب تک ہمیں افغانستان میں روس کے خلاف افرادی قوت چاہیے تھی تو ہم نے جہاد کو پروموٹ کیا. جب ہم نے امریکہ کے خلاف اپنے بندے واپس بلانے تھے, ہم نے انہی بندوں کو پکڑ کے اندر کر لیا اور ہم نے فتویٰ بھی لے لیا کہ جہاد جو ہے صرف اسٹیٹ کرتی ہے. اسی طرح سے ہم نے اگر ویکسین کی ہم بات کریں تو انہوں نے لگوانی تھی تو لگوا لی, کسی عالم کا فتویٰ نہیں چلا. ہاں ہم آواز بلند کرتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ عمل جو بہت تیزی سے ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. لیکن علماء کی اگر آپ بات کریں تو بہت کم ایسے علماء موجود ہیں
جو وقتاً فوقتاً اپنی آواز اٹھاتے ہیں, اپنا خون بھی دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اپنا خون بھی دیتے ہیں, اپنی نسلیں, اپنی جائیداد سب کچھ قربان کرتے ہیں, مگر ایسے علماء بڑے خال خال پائے جاتے ہیں. اس کا حل دشمن نے یہ نکالا کہ اس نے آپ کے اندر فرقہ واریت کا بیج بو دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر اہل حدیث مسلک کے کوئی عالم کی اچھی بات کریں تو بریلوی مسلک کے یا دیوبند مسلک کے لوگ یہ سوچ کے تائید نہیں کرتے کہ اہل حدیث دے گئے. اگر دیوبند کی کوئی اچھی بات نکل آئے تو اہل حدیث اور بریلوی اسے نیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بریلوی کی اچھی بات کر دے تو یہ سوچ کے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ یار تو بریلوی ہے. انہوں نے فرقہ واریت میں ایسے آپ کو باندھ دیا کہ اب آپ لوگ دین کے لیے بھی اگر آواز اکٹھی کر, دینی طبقہ بھی اگر آواز بلند کرتا ہے تو دینی طبقے کے اندر سے ہی اس کی ٹانگیں کھینچنے والے آ جاتے ہیں. مگر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ آپ کسی بھی فرقے سے, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, مگر آپ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں اور میں حاضر ہوں. اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہم نے دیکھی ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ تحریکیں جنہوں نے آج سے 30-40 سال پہلے یا بیفور پارٹیشن 60-70 سال پہلے جس طریقے کا رول پلے کیا تھا, آج کیا ویسا رول پلے ہو رہا ہے؟ آج مثال کے طور پہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر حافظ سعید صاحب کو, مولانا مسعود اظہر صاحب کو اگر نظر بند کر دیا جاتا ہے تو کتنی دینی جماعتیں آواز بلند کرتی ہیں. اسی طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے اوپر جب وہ تھریٹس وغیرہ آئے تو کتنی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا, صرف انہی کی جماعت کھڑی تھی کہ باقی بھی ساتھ تھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی بات ہے تو پھر دیوبند اور اہل حدیث اگر وہ سچ پہ کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر حافظ سعید صاحب صحیح ہیں تو پھر خادم حسین رضوی صاحب کو اور ان کی جماعت کو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. اگر مسعود اظہر صاحب کی بات ہے تو اہل حدیث رات کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا اس کے, مگر کیا ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے تقسیم کر دیا آپ کو. تو اس آپ کا یہی نظریہ ہے, آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی آ گئی, وہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی تو وہ ان تمام چیزوں کو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا وہ بڑا معروف محاورہ ہے کہ ہنوز دلی دور است, ابھی دلی بہت دور ہے. دشمن اپنی پلاننگ کرتا ہے, اپنے منصوبے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یقیناً کوئی نہ کوئی صاحب اقتدار میں سے ایسا کوئی بندہ نکال دے گا, ہمارے افواج میں سے کوئی ایسا آدمی نکال دے گا, ہمارے جوڈیشری میں سے اور عام آدمیوں میں سے کوئی ایسا آدمی نکال دے گا جو سینہ تان کر اس پل کر کے کھڑے ہو جائے گا. مجھے اس پہ مکمل یقین ہے. لیکن اس یقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غافل ہو کر بیٹھ جائیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, بس جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو جائے گا. اللہ نے آپ سے ہی کروانا ہے, اللہ نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ اپنی تیاری کریں, بند باندھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دشمن آپ کے نظریات کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو اپنے نظریات کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آپ کو ان لوگوں کے اصل چہرے اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً دکھاتے رہنا چاہیے. ہم اپنے نظریات کی حفاظت کریں, اس کے لیے ہماری جو سرکار ہے, ہماری جو گورنمنٹ ہے, وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ ان دا فیوچر اس طرح کے پپٹس جو ہیں وہ ہم پہ نازل نہ ہوں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اس سے کوئی توقع نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے سامنے ریکارڈز موجود ہیں. میں اس حکومت کی صرف بات نہیں کروں گا. آپ گزشتہ 4-5 حکومتیں لے لیں, نون لیگ کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, جنرل مشرف کی حکومت تھی, پھر یہی ترتیب چلتی رہتی ہے نا, اور اب نون لیگ کی حکومت ہے. ان سبھی کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی سوسائٹی, آپ کا معاشرہ ڈکلائن کا شکار ہوا ہے, سٹیبل نہیں ہو سکا. ہمارے ہاں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اندھے پیروکار ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں جماعت اے, بی یا سی کا سپورٹر ہوں تو میں نے اس کی غلط بات کے اوپر بھی آمین کہنی ہے. میں نے کہنا ہے کہ بس جو میرے لیڈر نے کہا یہی سچ ہے. بھئی اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہو سکتا ہے تو ان سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں. میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارا ایک چینل ہے, اس چینل کے اوپر میں نے ایک دفعہ اپنے ایک سٹاف ممبر کو روڈ شو کرنے کے لیے بھیجا, اور دلچسپ ہم نے طریقہ سوچا. ہم نے کہا کہ آپ نے جا کے لوگوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کا محبوب لیڈر یا آپ کی جماعت کون سی ہے. کوئی کہے گا نواز شریف, کوئی کہے گا پیپلز پارٹی, کوئی کہے گا عمران خان, مختلف لوگ رائے دیں گے نا. اچھا جب بھی بتائیں تو آپ انہیں کہیں کہ اپنے پسندیدہ لیڈر کی 2 یا 3 غلطیاں بتائیں. اب دیکھیں انسان ہے نا, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, تو ان سے بھی ہو سکتی ہے. آپ یقین مانیے وہ جتنے بھی لوگوں سے ملا وہ آدمی کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیڈر میں یہ غلطی ہے. تو اس کے بعد اس سے ہمارا جو اینکر تھا اس نے اس کا کنکلوڈ یہ کیا کہ ناظرین پاکستان میں فرشتوں کی حکومت ہے, ایسے لوگ ہیں جو ہر طرح کی غلطی اور خامی سے مبرہ ہیں. تو جب تک ہم اس سوچ کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے کہ ہمارا لیڈر سب سے مطلب پاک صاف ہے تو اس وقت تک آپ توقع نہ رکھیں کہ پاکستان بدلے گا. ہمیں بدلنا ہوگا تب نظام بدلے گا. ڈاکٹر صاحب ان دا لاسٹ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں
جنہوں نے یہ پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے ان دا فیوچر، جو ابھی اسکولنگ میں ہے یا کالجز میں ہے، تو ان کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے کہ وہ کس کو اپنا ہیرو بنائیں یا کس کی طرف دیکھیں، کس طریقے سے پاکستان کی بہتری کے لیے، اسلام کی بہتری کے لیے کام کریں، آپ ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیں، دو ٹوک میسج ہے، اپنے کیریکٹر کی، اپنے ایمان کی، اپنے نظریات کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کا نام آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا. یہ 5th جنریشن وارفیئر بیسیکلی قلب و نظر کی جنگ ہے. اس میں آپ کے قلب و نظر کو فتح کیا جاتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مغرب یا امریکہ جنت ارضی ہے، اور وطن عزیز میں ہر طرح کی برائیاں، پریشانیاں آپ کو بتائی جاتی ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ مظلوم ہو اور وہ لوگ جو ہیں بہت اچھے، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے اپنے اندر کریٹیکل انالیٹیکل ایبلٹی کو پیدا کریں. یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دشمن آپ کو جو بتا رہا ہے کیا واقعی وہ درست ہے یا غلط ہے. اس کے بعد اپنے ایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی تعلیمات، قرآن حکیم کے احکامات، انہیں فالو کرتے ہوئے لیڈرز کو سلیکٹ کریں. یہ مت دیکھیں کہ یہ میرا محلے دار ہے، یہ میری برادری کا آدمی ہے یا فلانا آدمی ہے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں وہ کیریکٹر میں کیسا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. آپ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. انہی کی باتوں سے ایک دو باتیں بتاؤں گا کہ جو آزادی ہمیں ہمارے ملک میں ہے وہ کسی اور ملک میں. ایک چھوٹی سی مذاق کن بات میں ہی آپ کو آزادی کا بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں عید قرباں گزری ہے، آپ کا جہاں دل کرتا ہے گائے، بکری، بکرا، اونٹ لے کے چلے جاتے ہیں، کہیں بھی باندھ دیتے ہیں. یہی عمل آپ کسی اور کنٹری میں کہیں دکھا دیں، آپ کو کوئی آزادی نہیں ہے. تو یہ آپ کو آزادی ایک مذاق کن بات ہے، مگر یہ آزادی کا ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کتنی آزادی ہے ہمارے ملک میں. اور جب بھی اپنے لیڈر کو چوز کریں اچھے سے، یہ نہیں کہ وہ آپ کا محلے دار ہے یا آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو چوز کریں، کیونکہ لیڈر نہیں، آپ کا جو ملک ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کا جو دین ہے، اس کو بڑھانا یا کم کرنا ہے. سو آپ کا بہت سارا خیال رکھیے اپنا. ہمیں اجازت دیجیے اس پروگرام سے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.